الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، انسان دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجنے سے آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کو ایک امتحان اور آزمائش بنایا ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کام کرنے کے رکھے ہیں اور کچھ کام نہیں کرنے کے رکھے ہیں۔ اطاعت و فرمانبرداری کر کے جو بندہ زندگی گزار لیتا ہے اور دنیا کے حالات کو برداشت کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دائمی کامیابی اور آخرت کی ہمیشہ کی نجات عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ جس انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ انسان کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ انسان کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں ایسے بہت سے اعمال بتائے ہیں کہ جن اعمال کے کرنے کے نتیجے میں انسان جہنم میں جائے گا اور جن اعمال کے نہ کرنے سے اور بچ جانے سے انسان جنت میں داخل ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ مدثر کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے آپسی بات چیت کا ذکر فرمایا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے ان کے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، تو جنتی جب جنت میں داخل ہوئیں گے تو ان کو اپنے وہ لوگ یاد آئیں گے جو دنیا میں تھے جنہوں نے کفر و شرک کی زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزاری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو بات چیت ہوگی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کیا ہے، وہ کون سے اعمال ہے کہ جس کی وجہ سے تم جہنم میں آ گئے ہو۔ تو وہ لوگ کہیں گے جہنمی کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، چار چیزیں وہ ذکر کریں گے۔ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو دین کے خلاف بیہودہ باتیں کرتے تھے اور جو فضول اوقات کو ضائع کیا کرتے تھے ہم ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اور چوتھی چیز وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ گیا اور ساری چیزیں ہم کو معلوم ہو گئی اور سمجھ میں آ گئی کہ حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو جہنمی جس بات کا اقرار کریں گے اور اظہار کریں گے وہ یہ ہے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور نماز نہیں پڑھنے کا اتنا بڑا وبال اور اتنی بڑی مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر دیا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت، نماز کی ضرورت، نماز کی عظمت سے متعلق
مختلف موقعوں پر ہم بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ باتیں سننا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کی عظمت کو جانتے ہوئے جو شریعت کا مطالبہ ہے، جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہے، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام لانے کے بعد ایک ایمان والے پر سب سے پہلا جو فریضہ عائد ہوتا ہے اور سب سے پہلی جو ذمہ داری اس کے اوپر فرض کی گئی ہے وہ نماز کی ادائیگی کی گئی ہے کہ نماز ادا کرنا۔ ایمان لا لیے تو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز کو ادا کرنے والے بنے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے اعمال میں جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز انسان کی صحیح نکل گئی تو اس کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح ہو جائیں گے، اور اگر نماز بگڑ گئی تو آگے کے اعمال بھی بگڑ جائیں گے اور آگے کے مرحلے بھی اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم میں بعض نے لکھا ہے تقریباً 82 جگہ 82 مقامات پر نماز کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نماز کی تعلیم دی گئی ہے۔ نماز فریضہ ہے، نماز اسلام کا ایک اہم ترین ستون ہے۔ اسلام کا ستون، اسلام کی عمارت جن پلروں پر اور ستونوں پر قائم کی گئی ہے ان میں سے ایک اہم ترین فریضہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں اتنا سنا جاتا ہے، اتنا کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ملت اور مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان دن کے 5 اوقات کی نماز تو دور کی بات ہے، جمعہ کی نماز کا اہتمام صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عام نمازوں کا اہتمام تو دور ہو گیا، جمعہ جس کا اہتمام اور زیادہ کرنا چاہیے تھا وہ بھی ہماری زندگیوں سے نکلتے جا رہا ہے۔ بے رغبتی، دلچسپی نہیں ہونا، نماز کے اہتمام کی فکر نہیں ہونا، نماز کے شوق کا نہیں ہونا، یہ مسلمانوں میں عام ہوتے جا رہا۔ مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے، حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے، مشکلات میں مسلمان گھرتے جا رہا، اور ان مشکلات سے گھرنے کا جو نسخہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد طلب کیا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کیا کرو۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کیا گیا کہ جب کوئی مصیبت اور ناگہانی واقعہ پیش آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز ادا کرنے کی طرف توجہ فرماتے، نماز ادا کرتے اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے حالات بیان فرماتے، اپنی مشکلات ذکر فرماتے، اور اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق اور پیغام دیا کہ تمہارے مسائل کا حل، تمہاری مشکلات کا حل، تمہاری پریشانیوں کا حل، تمہاری دینی اور دنیاوی مشکلات کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نماز میں رکھا ہے۔ تم نماز کا اہتمام کرنے والے بنو، اللہ تمہیں مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنی عملی زندگی اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی گزار کر بتایا کہ کیسے اعمال کو درست کرنے کے لیے، کیسے حالات کو بہتر بنانے کے لیے نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو اس درجہ شوق، اس درجہ رغبت ان کے دلوں میں پیدا کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اہتمام کے ساتھ تعلیم دی کہ نماز کا اہتمام کرنے والے بنو، نماز کو وقت پہ ادا کرنے والے بنو۔ ایک صحابی نے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے نبی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک رات گزارا، میں نے رات کے معمولات اللہ کے نبی کے دیکھے، اور رات میں جو ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑا کرتی تھی پانی کی اور دیگر چیزوں کی، میں اللہ کے نبی کو وہ دیا کرتا، یہاں تک کہ جب میں خدمت سے فارغ ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا سل، مانگو، کچھ چاہیے تمہیں پوچھنا ہو، کچھ دعا کروانا ہو تو کروا لو۔ تو وہ صحابی نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی صحبت، جنت میں آپ کی رفاقت مجھے نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنت میں میری صحبت چاہتے ہو تو سجدے زیادہ کیا کرو تو اللہ تمہیں جنت میں میری صحبت عطا کرے گا۔ یعنی زیادہ نمازوں کا اہتمام،
فرائض ادا کر لیے، نوافل کا اہتمام، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے حاضری کا اہتمام، یہ وہ عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں جنت میں تم کو میری صحبت، میری رفاقت، میرا تعلق نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے حالات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، کسی موقع پر انسانوں کو غافل نہیں رکھا کہ تم نماز کے بارے میں لاپرواہی کرنے والے بنو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نابینا صحابی تھے۔ انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے عذر چاہا کہ اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، میں نماز کو نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم کو اجازت ہے۔ وہ جب واپس جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو آواز دی، اور آواز دے کر پوچھا کیا تم کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی، مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر مسجد حاضر ہو کر نماز ادا کرنا تم کو ضروری ہوگا، تم کو چھٹی نہیں مل سکے گی، رخصت نہیں مل سکے گی۔ اس کے ذریعے اللہ کے نبی نے اہتمام کرنے کی تعلیم دی۔ بیمار ہے، بیماری میں عذر ہے، عذر کے ساتھ جس درجے آدمی نماز ادا کر سکتا ہے، شریعت نے، اسلام نے ان درجوں کے لحاظ سے نماز ادا کرنے کی تعلیم و تلقین فرمائی۔ نماز کے ذریعے انسان پاک و صاف ہوتا ہے، گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو اور اس وہ نہر میں روزانہ دن میں 5 مرتبہ ڈوب کر نکلے اور اپنے آپ کو پانی نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، جو دن میں 5 مرتبہ پانی نہائے گا اور نہر میں ڈوب کر نکلے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے اوپر جسم پر میل و کچیل نہیں رہے گی، وہ تو پاک و صاف ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح جو دن میں 5 اوقات نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی پاک کر دیتا ہے، گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ جس طرح نہر میں نہانے والا میل و کچیل سے پاک ہو جاتا ہے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے والا گناہوں کی گندگی سے اور گناہوں کی آلودگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی یہ ترغیب دی، نماز کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اہتمام سے ادا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ جب پڑھیں گے تو آپ کی آخری زندگی کا جو وقت تھا جس میں بعض اوقات غنودگی طاری ہو جاتی، بے ہوشی طاری ہو جاتی، ایک صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے آپ اللہ کے نبی کے آخری وقت نہیں بیان کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کیوں نہیں بیان کروں گی۔ اس کے بعد انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ جب اللہ کے نبی کی بیماری کے ایام شروع ہوئے، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے حجرے میں رہنے کی اجازت چاہی، تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی، اور جب آخری مرحلہ آ گیا تو ایک موقع وہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب تھوڑا ہوش آیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ صحابہ نے نماز ادا کر لی ہے؟ تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ وہ آپ کے انتظار میں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے غسل کراؤ، چنانچہ ٹب میں پانی لایا گیا، اللہ کے نبی کو غسل کرایا گیا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر اسی طرح تھوڑا وقت گزرا، پھر ہوش آیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ نماز ادا کر لی گئی؟ تو صحابہ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ ابھی انتظار میں ہے۔ 2-3 مرتبہ جب ایسے ہی ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر سے کہا جائے کہ وہ نماز ادا کرے اور وہ نماز کے امام بن کر لوگوں کی نماز کو پوری کروا دے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امامت فرمائی اور لوگوں کی نماز ادا کروا دی۔ چند دن ایسے ہی گزرے، اس کے بعد جب تھوڑا افاقہ ہوا تو روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی 2 صحابہ اکرام کو سہارا دیتے ہوئے، زمین پہ آپ کے پیر لگ رہے تھے، اس حال میں گھسیٹتے ہوئے آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے لیکن اللہ کے نبی نے ان کو پیچھے نہیں کیا، اسی طرح قائم رکھا۔ یہ اتنی آخر وقت تک نماز کا اہتمام کون کر رہے؟ سید الرسول، جو سارے رسولوں کے سردار ہے، جو انبیاء کے تاجدار ہے، جن کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، جو اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں یہ عمل ہے کہ نماز آخری حد تک ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ چل کے جانا جب تک ممکن تھا چل کر جانے کے لیے تیار ہے، جب چل کے جانا ممکن نہیں ہو رہا ہے سہارا لے کر جا رہے ہیں، زمین پہ پیر برابر ٹک نہیں رہے ہیں اور کھڑے ہونے کی شکت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نماز کے لیے مسجد پہنچنے کا اہتمام فرما رہے۔
میرے بزرگوں میرے بھائیوں، یہ وہ اعمال ہے، یہ ہمارے سامنے سیرت ہے جو مجھے اور آپ کو دعوت دیتی ہے کہ ہم نمازوں کے بارے میں فکر کرنے والے بنیں۔ کتنی بے توجہی کے ساتھ، کتنی لاپرواہی کے ساتھ معمولی بہانے بنا کر ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو ادا نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ گھروں میں رہ کر، مسجد ہوٹلوں کے پاس رہ کر، چورستوں کے پاس رہ کر، ٹرننگ مقامات پر رہ کر اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن مسجد کو آنے کے لیے قدم نہیں اٹھ رہے۔ یہ تھوڑا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میرا ایمان آخر اتنا کمزور کیوں ہو گیا کہ مؤذن کی اذان کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے، لیکن ہوٹل سے اٹھنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، آٹو اسٹینڈ کے پاس سے ہٹنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں کہ اللہ کہیں میرے دلوں پر مہر تو نہیں لگا دیا، کیا میں اللہ کو پسند تو نہیں ہوں کہ اللہ مجھے اپنے گھر کو آنے نہیں دے رہا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس کے کان میں اذان کی آواز جائے اور وہ اذان کی آواز کا جواب دینے کے لیے مسجد میں نہ آئے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے کانوں میں تانبا پگھلا کر ڈال دیا جائے۔ جس نے مؤذن کی اذان کا جواب نہیں دیا اور وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، اپنی مشغولیتوں میں لگا ہوا ہے، اپنی چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو اس بات کی سب سے زیادہ ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے، ہمارے افراد کو ضرورت ہے، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں نماز کا اہتمام آ جائے۔ اگر ہم نماز ادا کرنے والے بنیں گے، اللہ حالات کو بہتر کرے گا، اللہ حالات کو بہتر کرے گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، تم کو مصیبت جب پہنچتی ہے تو اس مصیبت کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے، صحابہ کا معمول تھا نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے ابو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کاروبار کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، مدینے میں بھی کاروبار کرتے اور لوگوں کے پیسے لے جا کر دوسرے علاقوں میں، دوسرے شہروں میں جا کر بھی کاروبار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ لوگوں کے پیسے لے کر دوسرے علاقے میں، دوسرے شہر میں گئے کاروبار کی نیت سے، راستے میں ڈاکوؤں نے ان کو روک لیا۔ جب وہ ڈاکو روک لیے تو ڈاکوؤں نے کہا کہ تمہارے پاس جتنا کچھ مال ہے وہ مال ہمارے حوالے کر دو۔ تو حضرت ابو معقل رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال، سارے پیسے جو تھے ان ڈاکوؤں کے حوالے کیے۔ اب ڈاکوؤں کا سردار یہ کہنے لگا کہ میں تمہیں مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم کو پیسوں سے مطلب تھا، پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے تم کو پیسے دے دیے ہیں، لہٰذا اب تم کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے، میری جان بخش دینا چاہیے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں بھی مار دوں گا، یہ میرا معمول ہے، میں پیسے بھی لوٹتا ہوں اور پیسے والے کو بھی مار دیتا ہوں۔ بات سمجھا رہے ہو؟ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نماز پڑھ لو، میں تم کو اجازت دیتا ہوں، جتنی چاہے رکعتیں پڑھ لو۔ اب ادھر حضرت ابو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے نیت، نفل کی نماز کی نیت سے رکعت باندھ لیے اور اس کے بعد نماز شروع کی۔ جب نماز کا آخری سجدہ آیا تو انہوں نے اللہ سے بڑے راز و نیاز میں، بڑے آہ و زاری کے ساتھ دعا کی کہ اے اللہ تو عرش و زمین کا مالک ہے، تو رحم و کرم کرنے والا ہے، تیری مخلوقات ساری تابع ہے، مجھے اس ڈاکو کے شر سے بچا دے۔ وہ عربی زبان کی پوری دعا ہے جو انہوں نے سجدے کی حالت میں اللہ سے مانگی۔ چنانچہ جب سجدے کی حالت میں دعا مانگی اور سلام پھیرا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو آ کر اس ڈاکو سے لڑ رہا ہے، یہاں تک کہ ڈاکو کو مار دیا اور قتل کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے عین وقت پر میری مدد کی، اگر تم میری مدد نہیں کرتے تو یہ مجھے مار دیتا، میرے پیسے بھی لے لیتا اور مجھے مار دیتا۔ میں تم سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہو، کہاں کے ہو، جو جس نے مجھے یہاں آ کر مدد کی ہے۔ یہ صحیح روایتوں کا واقعہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا جس نے آ کر مدد کی کہ میں عام انسان نہیں ہوں، جب تم نے پہلی مرتبہ دعا کی اللہ کا عرش کھٹکھٹانے لگا، جب دوسری مرتبہ دعا کی تو فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، جب تیسری مرتبہ تم نے دعا کی تو میں نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ اللہ اس مجبور و بے سہارا بندے کی جا کر میں مدد کروں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ نماز کی تاثیر ہے۔ نماز دنیاوی مسائل کا حل ہے، نماز دینی مسائل کا حل ہے، نماز ظلم و ستم سے بچنے کا واحد ترین ذریعہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں ہوتے ہو تو اللہ سے مناجات کرتے ہو، بات چیت کرتے ہو، اللہ سے باتیں کرتے ہو، تو اللہ کو یہ پسند آتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے آئے۔ تو یہ باتیں ہمارے سامنے ذہن میں رہنی چاہیے کہ نماز یہ سب سے زیادہ ضروری اور سب
سے زیادہ اہم ترین عمل ہے۔ اور اس ضمن میں یہ بھی بات آپ کو عرض کر دوں کہ آج ہمارے پاس بہت سے نوجوانوں کو دیکھا جا رہا کہ بھائی آپ پہلے نماز پڑھ رہے تھے ناف پر ہاتھ باندھے ہوئے، یا پہلے نماز پڑھ رہے تھے بغیر رفع یدین کے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آپ نے رفع یدین شروع کر دیا، تھوڑے دنوں کے بعد ہاتھ سینے پہ باندھنے لگ گئے، جبکہ آپ کا معمول وہ نہیں تھا۔ آپ کو ترتیب بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے جس عمل کو کرتے آ رہے ہیں، پہلے سے ہاتھ باندھ رہے تھے ناف پر یا ناف کے نیچے باندھ رہے تھے، پہلے سے رفع یدین نہیں کرتے تھے، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے تھے، تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ پوری دنیا میں اسی طریقے پہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے منقول تھے، رفع یدین کا بھی، رفع یدین نہیں کرنے کا بھی، سینے پہ باندھنے کا بھی، سینے پہ نہیں باندھنے کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کے عمل کو، نبی کے اس عمل کو علماء کے ذریعے، اماموں کے ذریعے محفوظ رکھ دیا۔ اب آپ کو کوئی کنفیوز کر رہا کہ بھائی تمہاری یہ نماز صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کنفیوژن میں مبتلا نہ ہو۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے آپ مقامی علماء سے رابطہ کریں۔ آپ کو جو آدمی بول دے رہا کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، یہ نماز صحیح ہے، تو آپ جو آدمی بول دے رہا اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا رابطہ عالم دین سے ہونا چاہیے، اس سے مسئلے کی تحقیق کرنی چاہیے کہ مجھ سے یہ کہا گیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تب جا کر آپ عمل کرنے والے بنے۔ جو بہلا رہا، جو پھسلا رہا، جو سمجھا رہا، آپ اپنے طریقے کو چھوڑنے والے بن رہے۔ پہلے وہ جو نماز پڑھ رہے تھے اور امت کا ایک بڑا طبقہ پڑھ رہا، وہ بھی نماز صحیح ہے، اور اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اگر آپ کو اس طریقے سے سمجھا رہے ہیں تو وہ ناواقف ہے، اور ان کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طریقے منقول ہے۔ اور دھوکہ کیا دیا جاتا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث، اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی 6 کتابیں صحاح ستہ، جس کو پوری امت مانتی ہے کہ 6 صحیح ترین کتابیں، وہ 6 کتابیں نہیں ہیں، اور بھی اللہ کے نبی کی حدیث کی کتابیں ہیں۔ ان ساری کتابوں میں حدیثیں ہیں، اور ساری کتابوں میں صحیح حدیثیں بھی ہیں۔ تو بہرحال ضمناً میں نے بات عرض کر دی، نماز کا چونکہ مسئلہ آیا تھا، باقی موضوع تفصیلی ہے، دلائل سارے کے سارے ہیں، آپ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ دلائل کے ساتھ، وہ سارا طریقہ ثابت ہے، اور اس طریقے پہ اطمینان کے ساتھ عمل کرنے والے بنے۔ اگر کوئی کنفیوز کرتا ہے، آپ مقامی عالم سے، اپنے مسجد کے امام مفتی سے رابطہ کرے، تحقیق کر لے، اطمینان کے ساتھ عمل کرنے والے بنے۔ اگر ہمارا مزاج ہر آدمی جو بول رہا اس سے متاثر ہونے کا ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ کوئی دوسرا بھی ہم کو ایمان سے بہکانے والا بنے گا، اور وہ بھی دلیلیں پیش کرے گا کہ دیکھو شکیلی ایسا ہے، وہ بھی مہدی ہو سکتا ہے، قادیانی ایسا ہے، وہ بھی نبی ہو سکتا ہے، جھوٹے دلیل لا کر اگر پیش کر دے گا، تو اگر ہم کو تحقیق کا صحیح مزاج اور صحیح آدمی سے رابطہ کرنے کا معمول نہیں ہوگا، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم ہر ایک کی بات کو سننے والے بنیں گے۔ تو بہرحال نماز یہ عظیم ترین عمل ہے، نماز کا اہتمام کیجئے، اپنے بچوں کو نماز کا اہتمام کروانے والے بنائیے، اپنی گھر کی عورتوں کو نماز کا اہتمام کروانے والے بنائیے۔ نماز کے ذریعے حالات بنتے ہیں، نماز کے ذریعے معاش بہتر ہوتا ہے، نماز کے ذریعے کاروبار چلتا ہے۔ صحابہ کی کیا اللہ نے تعریف کی ہے قرآن کریم میں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جب کاروبار کے لیے اپنے بازاروں میں ہوتے اور اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی، وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے، وہ اپنی تجارت کو چھوڑ دیتے، اور فوری اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کے لیے مسجدوں کو آ جایا کرتے تھے۔ نماز کا ادا کرنا اتنا لازم اور ضروری ہے، اللہ کے نبی نے اتنی سخت ترین وعید بیان فرمائی کہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیوں کا ڈھیر جمع کرے، اور اس کے بعد محلے میں جاؤں، جو لوگ بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں ہیں، اپنے مصلی پہ کسی کو نماز کے لیے کھڑا کر دوں، وہ نماز کی امامت کرے، اور میں محلے میں جا کر گلیوں کا جائزہ لوں، جو بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے گھروں کو ان کے ساتھ جلا دوں۔ یہ کون فرما رہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے زیادہ رحمت کا معاملہ کرنے والے، جن کو ساری انسانیت کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا۔ اور آج ہماری غفلتوں کا عالم یہ ہے، شادیاں ہو رہی، نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہے، غم کا موقع ہے، نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ آپ میں جائزہ لے کر دیکھ سکتے ہیں، ہمارے گھر میں شادی ہو رہی، تقریب ہو رہی، خوشی کا موقع ہے، تو کتنی ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موقع ہے ہی نہیں نماز پڑھنے کا، شادی ہے، کام کرنا ہے، فنکشن ہال جانا ہے، دعوتوں میں جانا ہے۔
ہے. یہ غم کا موقع آ گیا تو ہم نمازوں کا اہتمام کرتے نہیں ہیں، جبکہ یہ دو موقع تو اور زیادہ اہتمام کرنے کے. خوشی ہے اللہ سے مانگیے، اللہ کے سامنے سجدہ ٹیکیے کہ اللہ آپ نے موقع مجھے عنایت کیا ہے، اس موقع کو صحیح سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ پورا کر دیجئے. غم کا موقع ہے، دعا کیجئے کہ اللہ اس غم کو ہلکا کرنے والی ذات آپ کی ذات ہے. دنیا میں کوئی اور طاقت نہیں ہے جو غموں کو ہلکا کرے اور راحت انسانوں کو عطا کرنے والے بنے. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے. آپ ظالم حکومتوں کے خلاف بولتے رہیں گے، حکومتوں کے خلاف کہتے رہیں گے، مسائل حل نہیں ہیں. وہ تو تدبیریں جو ہونی ہیں عملی طور پر تدبیریں تو ہوتے رہیں گی، لیکن میرا اور آپ کا ایمان کتنا ہے، اعمال کی فکر کتنی ہے، اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہے، اور نماز کے ذریعے میں اللہ سے مسائل کیسے بیان کرتا ہوں، کیسے حل کروا لیتا ہوں، یہ میری فکر ہونی چاہیے. اگر ہمارے نوجوان تو نوکریوں اور تم گھروں میں ماحول بن گیا، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، شادی نہیں ہو رہی، وظیفے لا کے پڑھ لے رہے، تعویذہ لا کر ڈال لے رہے. یہ وظیفے آپ 1000 پڑھ لیں، تعویذہ 1000 لٹکا لے، کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ فرائض کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کریں گے، جب تک کہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے نہیں بنیں گے. صبح سو رہے، برکتوں کا وقت ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، غافلوں کی طرح سو رہے. آپ کو جو اللہ کا نام نہیں لینے والا ہے وہ اٹھ کر لے رہا ہے، اور جو اللہ کے نام لینے والے ہیں وہ غفلتوں میں سو رہے. اس کے بعد آپ روئیں گے ہم کو نوکریاں نہیں مل رہی، ہم کو کاروبار نہیں چل رہا، غیر آگے بڑھ جا رہا. تو جو ترقی دنیا میں اسباب ظاہری ہے، ان اسباب کو انہوں نے اختیار کیا، اور جو ظاہری اسباب کو اختیار کرنا چاہیے تھا ہم نے ان اسباب کو اختیار نہیں کیا. تو بہرحال یہ تو لمبا موضوع ہے، سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن اللہ کے نبی، اللہ قرآن کریم میں اللہ نے جو بیان فرمایا کہ جہنمیوں کے جہنم میں جانے کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو ہم کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہم جہنم سے بچ جائے اور جنت پہ داخل ہو جائے، دنیا کے مسائل حل ہو جائے اور مشکلات سے اللہ نجات دے دے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.